وجہ سے رہ گئی، نیند کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لیٹ ہو گئی، قضا ہو گئی، اس کی وجہ نہیں، لیکن سستی کوئی کام نہیں تھا، کوئی مشغول نہیں تھی، مشغولیت نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی اور غفلت سے نماز چھوڑ دی، قضا نہیں ہے۔ ارتکاب گناہ کا بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا، آپ نے اس کو کفر قرار دیا، آپ نے اس کو شرک قرار دیا، جس کا جرمانہ کیا سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں، عہد کرے اللہ سے کہ اللہ آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، اپنی نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں، تب اللہ رب العزت معاف کرے۔ سچی توبہ یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اوپر اسلام کی بنیاد پانچ ہیں اور بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہتی۔ ان بنیادوں میں سے کوئی ایک چیز ہٹا دے، اسلام کی عمارت گر گئی۔ سب سے پہلے آپ نے شہادتین کو قرار دیا، پھر آپ نے نماز حج، روزہ اور زکوٰۃ، اس کے بعد شہادتین کے بعد آپ نے ساتھ ہی چیز کا ذکر کیا وہ نماز۔ تو توحید کے بعد دین اسلام سے سب سے اہم ہے، دین اسلام کے اندر عمل نماز ہے، اور اس کے اندر آدمی بڑی سستی کرتی ہے۔ اور نماز اسلام کے اندر ذرا غور کریں تو وہ ایک سب اہم عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 70 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال۔ صرف نماز کا حکم اولاد کو دینے کا بجائے جتنی عمر میں پائے تاکہ وہ کوئی روزے رکھواؤ، جن کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، کوئی عمل نہیں، صرف نماز کا کہا گیا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، اور 10 سال کے ہوتے ہیں، 3 سال کا جو ہوتا ہے، اس میں اپنی نماز کو، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ اگر نہیں پڑھتے 3 سالوں کے اندر بھی پھر ان کی پٹائی کریں، بہت غریب ہوں گے، ان کو ستائے مارو۔ حالانکہ 10 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، یعنی کہ نابالغ بچوں کو سختی کی چاہیے۔ اسلام سرزنش کا حکم دیتا ہے، سختی کا حکم دیتا ہے، سزا کا حکم دیتا ہے۔ نابالغ بچوں کے اولادوں کے بارے میں بھی جو نماز نہیں پڑھتی، اسلام میں کوئی اور ایسا نہیں تو اس کو پر اتنی جو ہے تقید دی گئی اور سختی کا کام نماز کی۔ نماز کو مان جائیں کہ نماز تو وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس خدا کے بند کیا، باقی سارے احکامات زمین پہ نازل ہیں، لیکن نماز اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تو زمین پہ بھی حکم جو ہے وہ 5 نمازوں کا اتار سکتے، لیکن فرض کی معراج کے موقع پہ۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہمارے گھر کی آئے ہم کسی کو بلائیں تو محبت اور عقیدت میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب معراج کے لیے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو یہ تحفہ دیا گیا تھا نماز۔ آج ہم اس تحفے کی قدر نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہیں آج مسلمان کہ نہ قدری ہے؟ اللہ تم نے تو فرض کی میرے پاس مضبوطیات پڑھی ہیں، میرے کام پڑھے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، چلو کبھی وقت نکلے گا تو پڑھ بھی لوں گا، یہ قدری ہے؟ یہ نہ قدری ہے، نہ شکری ہے اللہ کے تحفے۔ اور ہمارے تحفے کی بھی نہ قدری نہ شکری کرے، دل میں تو گاڑی ہوتی ہے، دل سے اتر جاتا وہ انسان، دل نہیں چاہتا بلانے کا گفتگو کرنے کا۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے تحفے کے طور پہ پیش کی اس کی انسان نہ قدری کرے گا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، خود دو۔ اور تو پھر نماز تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھیں بھی سکر کرتی ہیں،
کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی معاملہ پریشان کو ہوتا، کوئی پریشانی کی خبر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف اور نماز کی طرف رکھو۔ آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہم جو ہے پریشان ہو کے بڑبڑا کر دیکھتے کہ کیسے اب اس پریشانی سے نکلا جائے۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں آتی، اللہ کی طرف ذہن نہیں آتی کہ بھائی وضو کریں تو نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کو بند دروازے کھولنے والے، اللہ رب العالمین کو وہاں سے انسان کی مدد کرنے والے، جہاں سے اس کے بارے میں گناہ کبھی نہ ہو، لیکن اس کے لیے انسان کو پہلے اللہ سے تعلق ایسا بنانا ہے، اللہ سے رابطہ اس طاقت کا، اس مضبوطی کا ہو کہ انسان جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف، سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے، کسی اور کے پاس جانے کے بجائے، کسی اور سے اپنا مسئلہ جو ہے بیان کرنے کے بجائے پہلے اللہ سے بیان کرے، پھر اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں انسان رہتا ہے، مل جل کے معاملات مسائل انسان حل کرتا ہے، اس کو بڑے مہیلے کے ساتھ اسلام کے اندر ایک مشکل وقت میں مصیبت میں کسی کے کام آنا، لیکن انسان کو خود اپنے کہیں جو ہے سب سے پہلے اللہ سے اور اللہ سے رجوع کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ یہ چیز تو بعد میں آتی ہے، ہم نے تو وقت ضائع کیا، یہ تعلق کے بعد کی بات ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراً انسان نماز کی طرف لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کے اندر تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، اطمینان، یہ چیز تو بعد میں ہم تو بدل جائے، یہ تعلق کب بنے گا؟ اب جب ہمیں اللہ رب العالمین کے ان فرائض کی اہمیت ہمارے سامنے ہو، بعد میں جا کے یہ تعلق بنے گا۔ انسان کے اوپر جو پریشانی آئے تو فوراً اللہ کی طرف پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے فرض پورے ہوں، فرائض اللہ رب العالمین سے انسان کی غفلت اور سستی اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ تو نماز کو وہ عمل ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نماز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ یہ دعا بڑی شاندار دعا ہے، لیکن چلے یہ دعا آئیے تو ذکر سے یہ بات جو ہے تو سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نماز کے اندر درود کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اسلام سے پہلے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں یہ دعا ثابت نہیں کہ آپ نے اسلام سے پہلے درود کے بعد یہ نماز یہ دعا پڑھی۔ قرآنی دعا ہے، بڑی افضل دعا ہے، جامع دعا ہے، لیکن احادیث کے سارے ذخیرے کے اندر کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا ثبوت کہ آپ نے سلام سے پہلے درود کے بعد یہ دعا پڑھی کہیں بھی نہیں۔ صحیح حدیث میں دور کی بات صحیح نہیں ملی، تو بہت سارے لوگ ہیں خود پہلے یہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق عمل علم اللہ نے دیا تو پتہ چلے کہ تو دعا اس موقع پہ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ والمغرب۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، درود کے بعد سلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، آپ نے حکم بھی دیا پناہ مانگنے کے 4۔ یہ دعا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ ربی کرنے کی بات وہ دیگر دعائیں جتنی آپ کو آتی ہیں ساری پڑھ، لیکن ایک مصنون دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ، اس جگہ پہ، اس محل پہ پڑھے وہ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کا جگہ دعا کی جگہ یہاں پہ آپ نے کہا دعا قبول ہو، انسان کو چاہیے کہ جو اپنے لیے دعا پسند کرتے ہیں اس موقع میں، اس محل میں، اس جگہ پہ کرے، دعا کا حکم ہے، یہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ مقام ہے۔ درود کے بعد نماز کے آخر میں انسان جو دعا کرے گا قبول کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک مضمون دعا پڑھو، اس کے بعد اس دعا کے بارے میں بس ایک دو باتیں مگر کر اپنی بات کو ختم کرو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کیونکہ اپنے لیے اور اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، تو پتہ چلا کہ مقبول دعا
یہ قبول شدہ دعا ہے. انسان کو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے نمازی بنانے کی. 7 سال سے شروع کر دیں, 10 سال تک عادی بن جائے گا. نہیں بنتا تو سختی کریں, پھر بھی نہیں تو پھر دعا کریں اور یہ دعا مقبول ہو. سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کی نمازی بنانے کی. اللہ نے وصف اور خوبی یہ بیان کی کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اپنی اولاد جو ہے اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کو مت رکھتے, گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے. جہاں اللہ نے انبیاء کے اوصاف ذکر کیے, اسماعیل علیہ السلام کا نمازی ہونے کا وصف اللہ نے ذکر کیا کہ نمازی کو اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. بڑی قبولیت والی دعا ہے, بڑی بابرکت دعا ہے. اپنی اولادوں کے لیے, اپنی نماز کی زندگی کے لیے دعا کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو ہمارے نمازی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.